قابل صد احترام معزز سامعین، ہمارے ملک پاکستان میں یہ جو انتخابی سیاست چل رہی ہے، اس انتخابی سیاست کا ایک اہم مرحلہ وہ قریب ہے۔ قومی سطح پر، ملکی سطح پر الیکشن ہونے والے ہیں۔ ایسے میں تمام سیاسی انتخابی پارٹیاں میدان میں اترتی ہیں اور اپنی اپنی مہم تیز کرتی ہیں۔ جہاں وہ اپنی مہم تیز کرتی ہیں، وہیں پر جو مخالف ہیں ان کی کردار کشی کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری انتخابی سیاست کا ایک حصہ بنا دیا گیا ہے۔ اپنی تعریف، اپنی واہ واہ اور اپنی کمپین، اور جو مخالف جماعت ہے، مخالف پارٹی ہے، اس پر الزامات اور اس کی کردار کشی۔ اب جب جماعتوں کے سربراہ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں ان پارٹیوں کے جو ارکان ہوتے ہیں، ممبران ہوتے ہیں، ووٹرز بھی کہہ لیں ان کے اندر بھی پھر اپنے لیڈروں کی حرکات سرایت کر جاتی ہیں، اور وہ بھی پھر انتخابی سیاست کا یہ جو غلیظ انداز ہے یہ اپناتے ہیں، اور ایک دوسرے کو گالی گلوچ اور بدتمیزی اس کے ساتھ یہ شروع کر لی جاتی ہے۔ جب سے اللہ رب العزت نے بیٹھنے کی یہاں توفیق نصیب فرمائی ہے، تو ایک چیز جس کو بطور مہم کے میں لے کے چل رہا ہوں، دو تین چیزیں ہیں جن کو میں بطور مہم کے لے کے چل رہا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان جو انتشار پھیلایا جاتا ہے اور جو مسلمانوں کے درمیان جو نفرت پیدا کی جاتی ہے اور دوری پیدا کی جاتی ہے، اس کو اپنی بساط کی حد تک ختم کرنے کی کوشش کرنا، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو اپنی بساط کی حد تک بحال کرنے کی کوشش کرنا۔ بڑا مقدس رشتہ ہے، بڑا مبارک رشتہ ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ، اور اس رشتے کا تعارف اللہ رب العزت نے کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پروان چڑھایا۔ مسلمان آپس میں ایک دوسرے بھائیوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن حسن خلقہ۔ قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے، بلکہ انسان نے کہا ان اثقل شیء یوضع فی میزان المؤمن، مسلمان ایمان والے کے نامہ اعمال کے اندر قیامت والے دن جو عمل سب سے زیادہ وزنی ہوگا، سب سے زیادہ بھاری ہوگا، سب سے زیادہ پاورفل ہوگا، اور اس کی بخشش کا سب سے زیادہ سبب بننے والا ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے حج، آپ سوچ رہے ہوں گے شاید نماز، اپنی جگہ ٹھیک ہے، حج بہت ہی بڑا عمل ہے، نماز یقیناً بہت بڑا عمل ہے، آغاز ہی نماز سے ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے والدین کی خدمت اپنی جگہ بہت ہی بڑا عمل ہے،
اس پر انسان کی آخرت کے بخشش کے فیصلے ہونے ہیں، بالکل ہے، کوئی شک نہیں اس کے اندر. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی اور بات ارشاد فرما رہے ہیں. آپ یہ نہیں فرما رہے کہ قیامت کے روز ایک ایمان والے کے نامہ عمل کے اندر سب سے وزنی عمل نماز ہوگا، آپ یہ نہیں فرما رہے. زکوٰۃ ہوگی، آپ یہ نہیں فرما رہے. حج ہوگا، آپ یہ نہیں فرما رہے. والدین کی خدمت ہوگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں فرما رہے. پھر اللہ کے نبی پھر کیا، اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ قیامت کا دن ہو، انسان کا نامہ اعمال ہو، ترازو قائم ہو، سارے اعمال رکھے جا رہے ہیں، سب سے وزنی سب سے بھاری عمل. اللہ کے نبی وہ کون؟ آپ نے فرمایا ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرے گا نا، خیر کا، خوبی کا، بھلائی کا، قیامت والے دن انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی عمل وہ ہوگا. سب سے وزنی عمل وہ ہوگا. باقی اعمال اپنی جگہ، کوئی شک نہیں، کسی عمل کا انکار نہیں ہے، کسی عمل کی اہمیت اور افادیت سے انکار ممکن ہی نہیں ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، اور حق وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور سچ وہ ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. میں اپنی طرف سے کوئی محاورے ایجاد کر لوں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنی طرف سے کوئی تصورات، نظریات قائم کر لوں، کوئی بہانے اپنی طرف سے تراش لوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. سچ وہ ہے، حق وہ ہے جو پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اندازہ لگائی، اللہ رب العزت نے اس کو قائم کیا. اے مسلمان، دوسرے مسلمان کے ساتھ تیرا کیا عمل، تیرا کیا رشتہ ہے، تیرا کیا تعلق ہے، تیرا کیا اس کے ساتھ لینا دینا ہے، کس انداز میں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پروان چڑھایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پروان چڑھایا. فرمایا مسلمان ایسا ہے جیسے ایک عمارت ہوتی، سارے مسلمان کل بنیان، جیسے ایک بلڈنگ، جیسے یہ آپ مسجد دیکھ لیں، یہ بھی ایک عمارت ہے. آپ نے فرمایا یشد بعضہ بعضا، مسلمان کیا کرتا ہے؟ جس طرح اس عمارت کا ہر حصہ دوسرے حصے کو مضبوط کر رہا ہے، دوسرے حصے کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرے حصے کو مستحکم کر رہا ہے، دوسرے حصے کو جما رہا ہے. فرمایا اس طرح ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرتا ہے، مستحکم کرتا ہے، عزت دیتا ہے، اسے سپورٹ کرتا ہے، اس کا سہارا بنتا ہے. بنیادیں ہیں وہ اپنی جگہ، دیواریں ہیں وہ اپنی جگہ، پلر ہیں وہ اپنی جگہ، چھتیں ہیں وہ اپنی جگہ، ہر حصہ اس عمارت کو مضبوط کر رہا ہے. فرمایا مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں، یعنی مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا سہارا بننے والا ہو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو مضبوط کرنے والا ہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اسی رشتے کو کن الفاظ میں بیان کرتے ہیں، سنیے. ما وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. جی، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تو تعلق اس نوعیت کا ہونا چاہیے، اس نوعیت کا ہونا چاہیے، خود بھوکا رہ جائے دوسرے کو کھانا کھلا دے. نہیں، بات صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ خود پورا گھرانہ بھوکا رہ جائے، خود پورا گھرانہ بھوکا رہ جائے. یہ آیت جس پس منظر میں نازل ہوئی تھی، اس میں ایک صحابی نے اپنے پورے گھرانے کو بھوکا رکھا، اور جو مہمان آئے تھے اور جو دوسرے مسلمان تھے ان کو کھانا پیش کیا. خود پورا گھرانہ بھوکا رہا، فاقے سے رہا. ہاں، مسلمان ایسا ہے، مسلمان ایسا ہے، مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے، بننا ہے ہم نے بھائی، ہم نے ایسا بننا ہے. المؤمن اخو المؤمن، المسلم اخو المسلم. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اتنی عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں، وہ سن کے حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے اور ہم کیا سے کیا ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ فسوق المؤمن، سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر، وقتالہ کفر. مسلمان کو گالی دینے والا، مسلمان کو گالی، غور سے سنیے گا،
بتائیے گا اوروں کو بھی. مسلمان کو گالی دینے والا وہ یوں سمجھو کہ اسلام کے حد سے نکل کر کفر کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. ذلیل کر رہا ہے نا, گالی دینا ذلیل کرنا ہے نا. یہ یوں سمجھو کہ اسلام سے نکل کر کفر کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا. کیوں؟ اس نے ایک مسلمان کو ذلیل کرنے کی کوشش کی. ایک جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں تمہیں بتاؤں سب سے ملعون کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی فرمائیے. فرمائے یسب الرجل ابا الرجل ویسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. وہ مسلمان سب سے زیادہ ملعون ہے, قابل لعنت ہے, جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتا ہے. یسب والدی, اپنے والدین کو گالی دیتا ہے. صحابہ کرام کہنے لگے, بھلے لوگ تھے نا, اچھے لوگ تھے, وہ اچھے لوگ تھے, کہنے لگے کیف یسب الرجل ابویہ, اللہ کے نبی کیا کوئی انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آج دے رہے ہیں. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی شریف النفس لوگ تھے, وہ بھلے لوگ تھے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ لوگ تھے, وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے. آج تو گھر گھر کے اندر یہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ. ہاں, اس کی شکل یہ ہے آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ آگے سے اس کے باپ کو گالی دے. آدمی دوسرے کے باپ کو گالی دے اور وہ آگے سے اس کے باپ کو گالی دے, گویا اس نے اس کے باپ کو نہیں اپنے باپ کو گالی دی. اور آدمی دوسرے کی والدہ کو گالی دے اور وہ آگے سے اس کی والدہ کو گالی دے, گویا اس نے اس کی والدہ کو گالی نہیں دی, اس نے اپنی ماں کو گالی دی ہے. اس نے اپنی ماں کو گالی دی. فرمایا سب سے بڑا ملعون ہے, یہ سب سے بڑا ملعون ہے. یہ اپنی ماں باپ کے لیے گالی بنا ہے, گالی کا سبب بنا ہے. تو مسلمان کو گالی دینے والا, مسلمان کو گالی دینے والا, دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینے والا مسلمان ہے بھائی, دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینے والا. حضور فرماتے ہیں اسلام سے نکل کر کفر کے دروازے تک پہنچ گیا ہے. اور یہ جو میں جملہ پڑھتا ہوں نا تو کپ کپانے والا ہوتا ہے. حضور نے فرمایا وقتالہ کفر, ایک مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. ایک مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا, ارے میرے بعد کافر نہ بن جانا, میرے بعد کافر نہ بن جانا. صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے نبی ہم آپ کے تربیت یافتہ ہیں, ہمارے سامنے قرآن اترا ہے, وحی اتری ہے, معجزات کا ظہور ہوا ہے, ہم کافر ہو جائیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یضرب رقاب بعض, ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو. اس کو کیا کہا؟ کفر ہو جائے گا. اگر ایک مسلمان دوسرے کو قتل کرتا ہے تو یوں سمجھو کہ یہ کفر کر, وہ کافر ہو رہا ہے. مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق ایسا ہے, مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رویہ ایسا ہے, اس کا حق ایسا ہے ایک دوسرے کے اوپر. اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں ابھی آیات پڑھی ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ, ارے اس کے بارے میں برا گمان بھی نہ کرو, برا سوچو بھی نہیں, برا سوچو بھی نہیں. ساتھی تاخیر سے آ رہے ہیں, میں پھر تھوڑی سی وہ تمہیدی بات بھی عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں جو انتخابی سیاست چلتی ہے نا, اس انتخابی سیاست میں دوسروں کو برا بھلا کہنا, الزامات لگانا, نفرت پھیلانا, گالی گلوچ کرنا, بلکہ اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے, اب تو یہ انتخابی سیاست اس درجے غلیظ ہو چکی ہے, اس درجے غلیظ ہو چکی ہے, اس درجے غلیظ ہو چکی ہے کہ پہلے تو صرف مردوں تک ہوتا تھا, اب الیاذ باللہ خواتین کو بھی جس طرح نشانہ بنایا جاتا ہے. الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ. یاد رکھیے گا اس نہج کی سیاست کرنے والا, گالی گلوچ, بدتمیزی, عورتوں پہ الزامات, گندے الفاظ مسلمان نہیں ہے.
یہ اسلام، یہ مسلمان نہیں ہے. ارے مسلمان تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا. مسلمان کا معاملہ تو یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے سامنے مسلمان بھائی آئے نا، مسلمان بھائی آئے، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، ارے اس سے مسکرا کے ملو، ہنس کے ملو، ہنس کے ملو. فابدؤوا بالسلام، بڑھ کے سلام کرو، پہل کرو، کہیں وہ مجھ سے پہلے سلام نہ کر جائے. مسلمان کا تو یہ ہے، محبت کرو، بلا وجہ محبت کرو، مسلمان سے بلا وجہ محبت کرو، مسلمان سے نفرت نہ کرو، بلا وجہ محبت کرو. صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے صحابہ کرام سے، فرمایا کہ قیامت کے دن نا کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے خصوصی نشستیں بنائی ہوں گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں علی منابر من نور، نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے. اب واللہ عالم یہ قیامت کے دن انشاءاللہ پتہ چلے گا کہ وہ نور کے جو ممبر ہوں گے ان کی کیا شان ہوگی، کیا ان کی ساخت ہوگی، کیا ان کی لک ہوگی، کیا یہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. لیکن حضور فرماتے ہیں یغبطہم الانبیاء والشہداء، نہ تو نبی ہیں نہ شہداء ہیں، بلکہ نبی اور شہداء ان پر رشک کر رہے ہیں. نبی رشک کرے امتی کے اوپر اور انبیاء علیہم السلام رشک کریں ان پر جو نبی بھی نہیں ہے، شہداء بھی نہیں ہے، تو اس کا مقام کیا ہوگا، وہ کیسا انسان ہوگا. تو صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی نبی نہیں ہیں، شہداء نہیں ہیں، نبی اور شہداء رشک کر رہے ہیں، یہ کون خوش نصیب ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ مسلمان ہوں گے جو اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے، اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں گے. مسلمان کا تو یہ تعلق ہونا چاہیے، بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مفاد کے محبت کرے ایک دوسرے سے، بھلا سوچے ایک دوسرے کا، خیر خواہی. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی النصح لکل مسلم، ہم تو حضور کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے، عہد کرتے تھے. کس بات پہ؟ ہر مسلمان کے لیے ہم خیر بھلائی کریں گے، بھلا چاہیں گے، بھلا کریں گے ان کے ساتھ، ان کو صرف فائدہ ہی پہنچائیں گے، ان کو نقصان سے بچائیں گے، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں گے، حسن سلوک کا معاملہ کریں گے. ہم نے تو ان باتوں کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر عہد کر رکھا تھا، بیعت کر رکھی تھی. مسلمان کا یہ معاملہ ہے. نہیں، قرآن کریم منع کرتا ہے، خبردار مذاق نہیں اڑانا. لا یسخر قوم من قوم، اگر تم مسلمان ہو نا تو پھر تمہیں اللہ اجازت نہیں دیتے کسی مسلمان کا مذاق اڑاؤ. ہاں تم کافر ہو جو مرضی کرو، تم منافق ہو جو مرضی کرو، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم ہندو ہو، تم سکھ ہو، تم ملحد ہو، جو مرضی کرو، تو مسلمان ہونا اللہ تمہیں اجازت نہیں دیتے کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑاؤ. تمسخر، جی، جس سے ہمارا جدید جو ذرائع ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، اس کا مذاق، اس کا مذاق، اس کا تمسخر، اس کا تمسخر. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تمہیں کیا پتا ہے؟ کیا تم نے حساب کر لیا ہے کہ تم بہتر ہو؟ تمسخر ہم تب اڑاتے ہیں نا، کسی کا مذاق تب اڑاتے ہیں جب ہم سمجھتے ہیں وہ گھٹیا ہے اور ہم بہتر ہیں. تمہارے پاس کیا اصول ہے، کیا گارنٹی ہے کہ تم بہتر ہو اور وہ گھٹیا ہے؟ ہو سکتا ہے رب کے ہاں تم سے وہ بہتر ہو. پھر ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، عورتوں کو کہا کہ عورتیں بھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں. ولا تلمزوا انفسکم، خبردار الزام نہ لگاؤ کسی پر. ولا تنابزوا بالالقاب، یہ غلط نام نہ رکھو، یہ غلط نام نہ رکھو. ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون، جس نے توبہ نہ کی نا یہی ظالم ہے. لا یغتب بعضکم بعضا، خبردار کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کسی کی غیبت کرے. ایک صحابی کہنے لگے اللہ کے نبی اگر میں کوئی ایسی بات دوسرے کو بتا رہا ہوں جو اس کے اندر موجود ہے، میں جانتا ہوں یہ بات اس کے اندر موجود ہے، کیا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے.
اور اگر تو ایسی بات کر رہا ہے جو اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے، فقط بہتتا ہو، پھر تو اس کے اوپر الزام لگا رہا ہے، جھوٹا الزام لگا رہا ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں، مسلمان کا تعلق پیار والا ہے، محبت والا ہے، سلام کرنے والا ہے، دعا کرنے والا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے، دعاؤں میں سب سے جلدی جو دعا قبول ہوتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں خانہ کعبہ پہ پہلی نظر پڑے تو دعا مانگنی چاہیے، قبول ہوتی ہے، یقیناً ہوگا، یقیناً ہوگا، لیکن یہ نہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نگاہ خانہ کعبہ پہ پہلی نگاہ پڑے تو دعا مانگو تو قبول ہوگی، یہ نہ اللہ نے فرمایا نہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ لیکن ہماری ایک محبت ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، عین ممکن ہے ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ کعبے پہ نظر پڑتے ہی دعا مانگو تو قبول ہوگی۔ ہمارا اچھا ایک تصور ہے، عقیدہ ہے، اچھا نظریہ ہے، اچھی سوچ ہے، اللہ کا گھر ہے، برکت کی جگہ ہے، اس پہ نظر پڑے تو وہ دعا قبول ہوگی۔ لیکن حضور نے یہ ضرور فرمایا ہے، حضور نے یہ ضرور فرمایا ہے، سب سے جلدی دعا جو قبول ہوتی ہے ان میں سے ایک دعا وہ ہے جو ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں کرتا ہے، اس کے لیے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ میرا مسلمان بھائی ہے، اس کی پریشانی دور کر دے، اس کی بیماری دور کر دے، اس کی تکلیف دور کر دے، اس کو شفا دے دے، اس کے بچے کا معاملہ ہے وہ کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ دعا سب سے جلدی قبول ہوتی ہے۔ کیوں؟ اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے، دعا کر رہا ہے، دعا کرنی ہے۔ مسلمان کا تعلق مسلمان کے ساتھ ایسا ہے، نرمی، پیار، شفقت۔ ترى المؤمنین فی توادہم، تم دیکھو گے مسلمان آپس میں کیسے محبت کرتے ہیں، کیسے نرم دلی سے پیش آتے ہیں، کیسے رحم دلی سے پیش آتے ہیں، کیسے لطف اور مروت سے پیش آتے ہیں۔ ہاں اپنے وہاں جیسے عمارت، ہر حصہ دوسرے حصے کو سہارا دیتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے۔ ثم شبک بین اصابعہ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یہ انگلیوں کو یوں ایک دوسرے کے اندر پیوست کر کے دکھایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ایسے سپورٹ کرتا ہے، ایسے مضبوط کرتا ہے۔ شبک بین اصابعہ، یہ ایسے، یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اللہ اس وقت تک مسلمان کی مدد کرتے رہتے ہیں جب وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ یہ بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی ہے، ہمیں تو ایسا بننا ہے، مسلمان ایسے ہیں، مسلمانوں کو ایسا بننا ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہمارے سامنے آئی، اور یہ دکھائی گئی، اصل میں ہمیں دکھائی گئی، ہمیں دکھائی گئی کہ مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنا ہے۔ جب ہجرت ہوئی اور ہجرت کر کے مسلمان ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے، تو وہ باقاعدہ کسی پلاننگ کے ساتھ نہیں آئے تھے، بلکہ بس انہیں نکلنا تھا کسی نہ کسی طرح، اپنی جان بچا کر، اپنا ایمان بچا کر نکلنا تھا اور مدینہ آنا تھا۔ مدینہ کے اندر بھی مسلمان موجود تھے، مدینہ ان کا اپنا شہر تھا، اپنی جگہ تھی، لیکن مکہ والے جو آ رہے تھے یہ بیچارے خالی ہاتھ آ رہے تھے، اور ان میں سے کئی صحابہ ایسے تھے، اللہ اکبر، کیا ان کی قربانی تھی، کیا ان کا ایثار تھا، کیا ان کا جذبہ تھا۔ کئی ایسے تھے کہ مشرکین نے جو ان کے تن پہ پہنے ہوئے کپڑے تھے وہ بھی اتروا لیے تھے، وہ بالکل بے لباسی کی حالت میں آئے تھے، بالکل کچھ بھی نہیں ان کے پاس، بے لباسی کی حالت میں۔ کئی کپڑے بھی اتار کے جاؤ گے، بہت شوق ہے نا جانے کا تمہیں، اسلام کے لیے قربانی دینے کا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جانے کا بڑا شوق ہے نا، ٹھیک ہے جاؤ، تمہارے پاس پیسے ہیں، یہ تو ہمارے ہیں، چھوڑ دو، سواری چھوڑ دو، یہ کپڑے بھی تو ہمارے ہی دیے ہوئے ہیں نا، اتار دو۔ کہا ٹھیک ہے، اگر یہ شرط ہے تو ہم حاضر تیار ہیں۔ اس حالت میں اکثر لوگ اس حالت میں قسم پرسی کے عالم میں خالی ہاتھ، لٹے پٹے،
مکہ چھوڑ کر مدینہ پہنچے. مدینہ پہنچے، یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان، یہ مہاجرین ہیں وہ مدینہ کے رہنے والے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی ایک ایک کو اپنے گھر لے جاؤ اور اس کا سہارا بنو، سپورٹ کرو، اس کو، اس کا ساتھ دو، یہ بھی سر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے. ایک ایک کو گھر لے جاؤ. مدینہ کے رہنے والے جو لوگ تھے جو بعد میں انصار کہلائے، ایک ایک مہاجر کو گھر لے کر گئے اور اسے کہا آج تک یہ گھر میرا اکیلے کا تھا، آج سے یہ گھر میرا بھی ہے تیرا بھی ہے. کپڑوں 2 جوڑے تھے، کسی کے پاس 3 جوڑے ہوتے تھے، 4 جوڑے تھے، اٹھا لایا. بھائی چھوٹے بڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن فی الوقت میرے پاس یہی ہیں، آدھے میں رکھ لیتا ہوں آدھے تو رکھ لے. سیرت نگار حضرات نے یہ بات واقعتاً لکھی ہے. بعض صحابہ کرام مدینہ کے رہنے والوں نے یہاں تک کہا کہ بھائی ہمارے پاس ایک سے زائد بیویاں ہیں تو ہم ایسا کرتے ہیں ایک کو طلاق دے دیتے ہیں، تم ان سے نکاح کر لو. جو زمین والے تھے وہ زمین پر لے گئے، بھائی آج تک یہ میری تھی زمین، آج سے آدھی میری ہے آدھی تیری ہے. یہ ہمیں دکھایا مسلمان ایسا ٹانگ کھینچنے والا نہیں، کپڑے اتارنے والا نہیں، لوٹنے کھسوٹنے والا نہیں، لان تان گالی گلوچ بدتمیزی بد اخلاقی کرنے والا نہیں. لیس المؤمن باللعان ولا بالطعان. مسلمان گالی گلوچ دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان اپنے مسلمان بھائی پہ لان تان کرنے والا نہیں ہوتا. مسلمان اس کا معاون ہوتا ہے، مسلمان اس کا مددگار ہوتا ہے. کسی کا راز دیکھتا ہے نا تو وائرل نہیں کرتا، آج کی اصطلاح ہے چلے شیئر نہیں کرتا، بلکہ اس پہ پردہ ڈالتا ہے، چھپاتا ہے. من ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے عیب پہ اس کے راز پہ پردہ ڈالتا ہے، اس کی خامی پہ پردہ ڈالتا ہے، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے عیب اور اس کی خامی کے اوپر پردہ ڈالے گا. اللہ اس کے عیب چھپائے گا، اللہ اس کی ستر پوشی فرمائے گا. جو مشکل میں ہے بیچارہ بھوکا ہے، اس کو کھلائے گا، اللہ جنت کے پھلوں سے اس کی ضیافت فرمائیں گے. پیاسا ہے، جو اس کو پلائے گا اللہ حوض کوثر سے اس کو سیراب فرمائیں گے. ایسا سیراب فرمائیں گے لا یظما حتی یدخل الجنہ، جنت میں داخل ہونے تک پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. ہاں مسلمان کا مسلمان کے ساتھ تعلق ایسا ہے، مسلمان کا مسلمان کے ساتھ رشتہ ایسا ہے. اندازہ لگائیے صرف ترغیب کے لیے کہ بھائی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کیسے رہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان حشر کا، میدان محشر کا واقعہ سنایا، منظر بتایا. فرمایا کہ جہنمیوں کی صفیں بنائی گئی ہوں گی. فَيَمُرُّ بِهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، تو ان جہنمیوں کی صفوں کے سامنے سے ایک جنتی گزرے گا، یعنی اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے تو جنتی ہے اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں. ان کی صفیں لگی ہوئی ہیں، لائنیں کہہ لیں آپ، آج کی اصطلاح میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو ایک جنتی ان کے قریب سے گزرا تو ایک جہنمی جس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تو جہنم میں جائے گا، تھا مسلمان، اعمال نہیں اچھے تھے، فیصلہ ہو چکا جہنم میں جائے گا. تو وہ اسے کہے گا بھائی بات سنو، تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ تمہیں نماز کے لیے وضو کی ضرورت تھی تو میں نے تمہیں پانی مہیا کیا تھا، تو نے وضو کیا تھا. صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے وضو کیا تھا. چیز تو چھوٹی سی تھی، کام تو چھوٹا سا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں نے دنیا میں تیرے ساتھ یہ بھلائی کی تھی، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے آج مجھے اس کا کوئی صلہ مل جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں؟ کیونکہ وہ تو کچھ جس طرح کہتے ہیں نا ڈوبتا تنکے کو ڈھونڈتا ہے، ڈوبنے کو تنکے کا سہارا، یہ تنکے کا سہارا لے رہا ہے کہ میں جہنم میں جا رہا ہوں، شاید یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا کہیں میری بخشش کا ذریعہ بن جائے. اتنے میں دوسرا کہتا ہے یار میں بھی تو تھا، ایک موقع پر تمہیں پانی پلایا تھا تو پیاسا تھا.
یہ جنتی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، باری تعالیٰ دنیا میں انہوں نے میرے ساتھ چھوٹی سی نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی، آج وہ اس کے کسی صلے کے متمنی ہے، تو کیا ان کو کچھ صلہ مل سکتا ہے؟ اگر ان کی بخشش ہو جائے، اللہ رب العزت اس جنتی کی سفارش قبول فرما کر ان دونوں کی بخشش فرما دیں گے۔ یہ ہمیں بتانا ہے، یہ ہمیں بتانا ہے مسلمان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دھوکہ نہیں دینا، کوئی کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ نہ دے، مال نہ لوٹے، ظلم نہ کرے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن ظلم جو کسی پہ کر کے گیا ہوگا نا، بڑی بری حالت میں ہوگا۔ پیسے لے کے بھاگ نہ جائے، کسی کے پیسے لے کر بھاگ نہ جائے، قرض لے کے مکر نہ جائے، ظلم نہ کرو کسی کے ساتھ، اس کا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ شہید کے بارے میں فرمایا، شہید وہ خوش نصیب ہے کہ اب جہنم میں نہیں جا سکتا، شہید جہنم میں نہیں جا سکتا، اتنا بڑا مرتبہ وہ پا چکا ہے، بشرطے کہ ایمان کے ساتھ شہید ہوا، جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اتنا بڑا اس نے کام کیا ہے، اللہ کے ہاں اتنا بڑا مرتبہ پا گیا ہے کہ اب اس کے لیے جہنم نہیں ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا شہید تھا، اللہ کی راہ میں شہید ہوا اخلاص کے ساتھ، لیکن کسی کے پیسے دینے تھے، کھا گیا، نہیں دیے، نیتاً نہیں دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ 3 دفعہ، ایک نہیں 3 دفعہ شہید ہو کے آ جائے نا، 3 دفعہ، جب تک وہ جو پیسوں والا معاملہ تھا نا، کسی کو دھوکہ دیا تھا، پیسہ کھایا تھا، جب تک یہ واپس نہیں کرے گا جنت میں نہیں جائے گا۔ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا کسی کے ساتھ۔ مسلمان کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا، مسلمان کا مال نہیں کھائے گا، مسلمان کو دھوکہ نہیں دے گا، مسلمان تو مسلمان کی مدد کرے گا، مسلمان تو مسلمان کا خیرخواہ بنے گا۔ یہ بات شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں، ہمارے ہاں انتخابی سیاست چلتی ہے۔ خیر میں تو لعنت بھیجتا ہوں جو موجودہ سیاست ہمارے ہاں چل رہی ہے، قابل لعنت اور قابل نفرت ہے، لیکن مسلط ہے ہمارے اوپر۔ اب الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے، ہر پارٹی دوسرے پارٹی پر لعنت کرتی ہے، گالی گلوچ، بدتمیزی، نفرت یہ پھیلائی جاتی ہے، کردار کشی کی جاتی ہے۔ یاد رکھیے یہ کرنے والے جو ہیں نا، ان کو صرف اپنے مفاد سے غرض ہے، اور اپنے مفاد کے لیے وہ ہمیں لڑواتے ہیں، آپس میں ہمیں ایک دوسرے کے گریبان تک پہنچاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے گھروں تک پہنچاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عورتوں تک پہنچاتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی عزتوں تک پہنچاتے ہیں۔ نہیں، ہم نے کلمہ ان ملعونوں کا نہیں پڑھا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے کہا تھا مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان کا ساتھ دینے والا ہے، مشکل وقت میں مسلمان کے لیے کھڑا ہونے والا ہے، اس کی خامی دیکھ کر پردہ ڈالنے والا ہے، مسلمان کو دعا دینے والا ہے، گالی دینے والا نہیں ہے، لعنت کرنے والا نہیں ہے، خیر بولنے والا ہے اس کے لیے۔ ارے نماز پڑھتے ہیں نا، تو میرا خیال ہے اکثر لوگ نماز میں درود شریف کے بعد، آخری رکعت میں تشہد میں درود شریف کے بعد دعا پڑھتے ہیں۔ نماز 8 دفعہ پڑھیں دن میں، 10 دفعہ پڑھیں، 15 دفعہ پڑھیں، 20 دفعہ پڑھیں، بھئی فرض 5 ہے نا، فرض 5 ہے نا، اور ان 5 فرائض میں سے بھی کچھ سنتیں ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ وتر ہیں، کچھ نوافل ہیں، ہاں، پھر ویسے تہجد ہو گئی، اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، ہاں، صلاۃ الحاجت، صلاۃ التوبہ، مختلف نمازیں جتنی بھی ہیں، ہر نماز میں جب ہم آخر میں بیٹھتے ہیں تشہد کے بعد، درود شریف کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے بھی بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، اور اللہ کل قیامت کے دن سب مسلمانوں کو بخش دے۔ یہ ہمیں سکھایا گیا ہے، ہماری اصل تعلیم یہ ہے دعا دینے والے، یہ نہیں ہے یا اللہ کسی کو نہ بخشنا، یہ نہیں ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ سب کو بھی وہ جو ہمارا مواخات اور اخوت والا رشتہ ہے اسے کما حق قہو بحال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جہاں دراریں پڑ چکی ہیں اور ڈالی جا رہی ہیں اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وآخر